اس وقت ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بات کریں گے اور کس طریقے سے یہ سچویشن جو ایک انکالڈ فار وار ہے یہ کہاں پر جائے گی اس ریجن کے لیے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعزاز صاحب، آپ اس معاملے کو اب کہاں کس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیلی جارحیت اب اتنی موزور ہو گئی ہے، اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ ایران پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جی ہم نے عوام کے خلاف نہیں، آمریت جو ہے ایران میں اس پر اٹیک کیا ہے۔ وہ ملک جو کسی بھی رولز کو، کنونشن کو، کسی بھی ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا، وہ آمریت کی بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ اس معاملے کو کہاں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میں نسبتاً لمبی جنگ دیکھ رہا ہوں جی، اور مجھے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایران اتنی آسان قوت نہیں ہے جتنا نیتن یاہو صاحب نے سمجھ لیا۔ ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑی ریزیلینس ہے، پاکستان سے دگنا اس کا سرفیس ایریا ہے۔ تو ایسے میں ٹھیک ہے، اسرائیل کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اوور دی ایئرز ایران جو ہے اس نے کیپیسٹی بلڈ کی ہے کہ لمبی جنگوں کی، پہلے کر بھی چکا ہے 10 سال کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ مس اسٹیپ ہو گیا۔ امریکہ نے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو لمبی بات بھی کی تھی، وہ سمجھانا بھی چاہ رہے تھے کہ ہم نیگوشیشنز کر کے ان کا پروگرام روک لیں گے، لیکن نیتن یاہو صاحب کی اپنی مقبولیت کا گراف اتنی تیزی سے نیچے گر رہا ہے اپنے ملک میں کہ وہ جلدی کرنا چاہتے تھے۔ تو ابھی جو پہلے جب میں نے آپ فون پر آئے ہوں تو کوئی صاحب بول رہے تھے کہ جی ٹائم نہیں ہے، جلدی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اب لمبی گیم ہے، یہ آہستہ آہستہ چلے گا۔ اسرائیل کے پاس یقیناً ٹائم نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس بہت وقت ہے، اور یہ انہوں نے اپنے لیے میرے خیال میں مشکل کھڑی کر لی ہے۔ نیتن یاہو کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اس جنگ کے تھرو؟ دیکھیں، اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے اس کی ایران کی، جس کو وہ کہتا ہے کہ ایران کے جو ساتھی تھے وہاں پہ حزب اللہ اور حماس، ان کو شکست دے دی ہے۔ اب اگر ان کے نیوکلیر پروگرام کو میں ختم کر دیتا ہوں تو پھر میں اپنے اس گریٹر اسرائیل کی طرف جا سکتا ہوں، کیونکہ اور تو کوئی قوت اس کو نہیں روک رہی ہے، باقی تو سب ابراہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے اکثر نقشے دیکھے ہوں گے تو وہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تو وہی تھا، اور ایران اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ کی حمایت اس لیے کیونکہ امریکہ کی اپنی ایران کے ساتھ بڑی پرانی مخاصمت بھی ہے، اور امریکہ ان کے ساتھ بھی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس وقت ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بالکل مودی صاحب کی طرح کا ہے بندہ، اور جس طرح مودی صاحب سمجھتے تھے نا کہ ہمارے پاس امریکہ کی بھی حمایت ہے اور وہ خود بھی بڑے منہ زور رو رہے تھے، یہ نیتن یاہو صاحب بھی اسی قسم کی ہی ایک پالیسی لینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جس طرح مودی صاحب کو سبق ملا پاکستان سے، اسی طرح اسرائیل میں نیتن یاہو صاحب کو سبق مل جائے گا۔ اور وہ بات بلاول صاحب کی بالکل درست تھی پھر کہ مودی از اے ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ سے پہلے طارق صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اب ایران روکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ ایران جو ہے وہ اب بھرپور جواب دے گا اسرائیل کو، لیکن آپ ذرا یہ ہمارے ویورز کو کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ممکن کس طرح ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اپنی پراکسیز میں کمزور پڑ گیا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس سسٹم ایران کا، ہمیں کل رات جو اسرائیل نے اٹیک کیا ریزیڈینشیل ایریاز پہ ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے، جوہری تنصیبات پر اٹیک کیا، وہ ایران جو ہے اس کو کمپنسیٹ نہیں کر پایا۔ پھر اس کے بعد ریٹیلیشن جب لاسٹ ٹائم ایران نے کی تھی اسرائیل کے خلاف، تو ڈیو ٹو جیوگرافیکل ریسٹرینٹس جو میزائلز داغے گئے تھے وہ تو اپنے ٹارگیٹس کو بھی اچیو نہیں کر پائے، کچھ مس ہو گئے اور کچھ ویسے نیوٹرلائز کر دیے گئے۔ تو ممکن کیسے ہوگا اسرائیل کو شکست دینا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، جنگ میں سے یہ پہلے ہی بیٹل کا راؤنڈ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران میں کچھ کمزوریاں ہیں، خصوصاً ان کی انٹیلیجنس کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ جب پچھلی مرتبہ انہوں نے آپ پہ اٹیک کیے تھے تو آپ نے سارا اپنا سسٹم ایک جگہ رکھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو پھیلایا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ نیتانز میں سب کچھ ہو رہا ہو۔ تو یہ لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایران نے بہت کمزوری دکھائی ہے، پر میں توقع نہیں کرتا ایران جیسی قوم سے کہ وہ اس قسم کی کریں گے۔ ان کی انٹیلیجنس یقیناً کمزور رہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ان کو کچھ کام کرنا ہے، لیکن اس دفعہ ان کو ایک ایڈوانٹیج البتہ ضرور ہے، بلکہ 2-3 ایڈوانٹیجز ان کو ضرور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اور روس، وہ بالکل پولیٹیکلی تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شاید کچھ کوورٹ مدد بھی تھوڑی بہت ان کو ملے گی۔ اور دوسرا جو ان کو عربز کی طرف سے جس طرح کی پہلے دشمنی ہوتی تھی، ابھی آپ سعودی عربیہ کا اگر آپ بیان دیکھیں جو انہوں نے جاری کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا، ان کی اٹیکس کو آن اے برادرلی
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो इस वजह से इस दफा उस तरह की नहीं। तीसरा ये कि अमेरिका ने भी ये पोजीशन ली है कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। ठीक है, वो उनका शायद एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी अड्डे वगैरह भी अटैक की उससे जद में आ जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। लेकिन इस पे नेतन्याहू साहब को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो काम आप जंग से करना आपकी बात में एक बात जोड़ूं कि जो न्यूक्लियर डील्स पे न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, जो उसको लीड कर रहे थे वो भी इस हमले में शहीद हो गए। तो वो जो कह रहे थे ना न्यूक्लियर टॉक कर ले नहीं तो वॉर होगी, ये अमेरिका की तरफ से बयान आया था। तो क्या हम ये समझें कि ये अमेरिका के ही अज़ाइम है जिसको कैरी आउट किया है इसराइल ने? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है, मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी, इस वक्त प्रैक्टिकली उन्होंने एक पोजीशन ली थी क्योंकि पूरे इलाके में उनके अड्डे भी हैं, उनके जहाज भी खड़े हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि ईरान का रुख उस तरफ हो जाए। लेकिन ईरान का अगर जो आप बयान पढ़ें रहबर कभी, तो उन्होंने ईरान ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान कोई फर्क नहीं डाला। उनके नजदीक ये उनकी हमायत है, और मेरे ख्याल में अमेरिका की हमायत है इसराइल के साथ, वो रहेगी भी। अगर चाहे टैक्टिक्स में फर्क हो सकता है, मुमकिन है कि नेतन्याहू को वो इस वक्त अटैक ना करने देना चाहते हों, लेकिन वैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं।